مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس برکت والے مہینے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ مفتی صاحب جس طریقے سے پریزنٹیشن دے رہے ہیں، توبہ کی، معاملات کی، معافی کی، دعاؤں کی، حسد کی، غیبت کی، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھا جائے نا، اگر یقین مانیں گے ہماری زندگی کا حصہ بن گیا اس رمضان میں، اور ساری زندگی اللہ نے توفیق دے دی اس عمل کا، ان چیزوں کے اوپر زندگی گزارنے کی، وی ول بی لیونگ ان ہیون ان دس ورلڈ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کے حکم نبی کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ مفتی صاحب ایز آلویز ہمارے سفر کے ساتھی بانی، مفتی صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ بڑی تیزی سے ٹائم گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ بے شک۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آغاز جو ہم کرتے ہیں وہ کلام الہی سے کرتے ہیں، اور کلام الہی دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ ادب سے سنیں گے، اس کا نور انشاءاللہ دلوں پہ اترے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جب بھی کلام الہی کو سنتے ہیں اور ادب سے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کا نور دل میں اترتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی قرآن کے ساتھ وابستگی کا ہمیشہ ہمیں جوڑی رکھے، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ مصطفیٰ، جیسے کہ آپ نے معاملات کی بات کی، معاملات کے اندر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مفتی صاحب کے پاس آتا ہوں۔ میں آئی پی ایل کی کوچنگ کر رہا تھا انڈیا میں 2012 میں، دلی کی۔ تو ایک موقع پہ اوپر مجھے کھانا کھلایا مسلمانوں نے، انڈین مسلمانوں نے۔ تو میں ممبئی انڈینز کے ساتھ ہمارا میچ تھا، میچ کے بعد انہوں نے کھانا کھلایا۔ انہوں نے کہا تھوڑی سی اللہ کی بات کر دیں کہ کرکٹرز کی زندگی کیسے بدل رہی ہے۔ خیر لمبی سٹوری ہے، چھوٹی کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ نماز سے یہ ملا، ہمیں سکون ملتا ہے، یہ۔ تو ایک 37 سال لیٹ 30s کا بندہ، ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہتا ہے مشتاق بھائی قصہ سناؤ۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہتا ہے مفتی صاحب، کہتا ہے کہ امریکہ میں میرے سٹورز تھے موبائلز کے 3-4، اور میں آئی واز ارننگ اے گریٹ اماؤنٹ آف منی ان ڈالرز، تو مجھے بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ تو ایک دن ایک میں اسٹور پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک امریکن آیا میرے پاس۔ اس نے کہا کہ $100-200 کا کوئی فون ہے جو اچھا بھی ہو، جس کو میں استعمال کر سکوں۔ تو اس نے آگے سے کہا 3-4 کمپنیز کا، میں نے ان کے ڈبے دکھا دیے، ان کے کمپنی کے موبائل رکھ کے دکھا دیے۔ اس نے ایک سلیکٹ کر لیا۔ جب اس نے ایک سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے سارے فنکشن آن کر کے سارا کچھ کر کے دے دیا، اور وہ پکڑا فون اور چلا گیا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گیا، تو آ کے کہتا بردر دس فون از ناٹ ورکنگ، فون نہیں کام کر رہا۔ اور اس نے کہا کہ واٹ ہیپن؟ اس نے کہا کہ وہ کچھ مہینوں سے میں پیسے جوڑ رہا تھا، میں عام سی ایک جاب کرتا ہوں، تو میں نے اپنی فیملی کو دکھانے کے لیے ایکسائٹمنٹ میں ڈبے سے نکال کے، اور میں فون سے کھیلتا ہوا جا رہا تھا، ایک دم یہ فون میرے ہاتھ سے گرا اور پانی تھا نیچے، پانی میں گر گیا۔ اب جب سے پانی سے نکال رہا ہوں یہ آن نہیں ہو رہا، یہ فنکشن جو آپ نے آن کر کے دیے تھے اٹس ناٹ ورکنگ۔ تو اس جو انڈین مسلمان تھا، اس نے کہا ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، اوکے آئی ول گیو یو اے فارم، یو فل دیٹ فارم، میں بھی سائن کرتا ہوں، تو بھی سائن کر، تو آئی ول کلیم دیٹ ٹو دا کمپنی کو بتا دیں گے کہ کمپنی کی طرف سے خراب آئے، اس میں خراش خروش تو آئی نہیں، پانی گیا، ان کو کیا پتہ چلے گا، تو ہم کلیم کر لیں گے، ون ون سچویشن، یو ول ہیو یور نیو فون، آئی ول ہیو مائی نیو فون۔ اس نے کہا ایکسکیوز می برادر واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کہتا ہے یو جسٹ سائن دس فارم اینڈ وی ول لیٹ دا کمپنی نو لائک یہ فون کام نہیں کر رہا ہے، کمپنی کی طرف سے خراب ہوا ہے۔ کہتا ہے ڈو یو وانٹ می ٹو لائف فار $200 and $100؟ آئی ول ویٹ فار another 3 months. In my family they taught me one thing when I was a child and still have that habit in me. We don't lie. Lying make your personality weak. Lie make you bad in your society. کہتا ہے وہ گال سن کے وہ تو چلا گیا، وہ مسلمان۔ کہتا ہے اس وقت میں اتنا شرمندہ اور رویا، اور میں نے جتنے بھی سستا دام میں بیچ سکا میں اپنا بزنس بیچ کے میں واپس انڈیا میں آ کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کاروبار شروع کر دیا، کیونکہ 1446-47 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔
معاملات کی لین میں مفتی صاحب آج غیر ہم سے آگے نکل گئے، جن کو ہم نے پریزنٹیشن دینی تھی کہ زندگی کیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہم جو بھی گزشتہ سے معاملات کی بات کر رہے ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرسیپشن کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ہم اسے دین نہیں سمجھ رہے. آج دکان پہ بیٹھنے کو دین نہیں سمجھ رہا اگلا آدمی، تاکہ اللہ کا حکم زندہ کرے. دفتر میں بیٹھنے کو دین نہیں سمجھ رہا. وہ جب وہ دین سمجھے گا نا، یہ جو کنورجن ہے نا پارٹ ٹائم سے 24/7 کا مسلمان، رمضان اس کا نام ہے. ابھی سب پارٹ ٹائم مسلمان ہیں. آپ سے پوچھا تو آپ مسلمان ہیں تو اگلا کہے گا ہاں میں عمرہ کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں تراویح پڑھتا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ الحمدللہ میں قرض وقت پہ ادا کر دیتا ہوں، میں نے بہنوں کو میراث دی ہوئی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں. بیکاز وی ڈونٹ کنسیڈر دیز تھنگ. ہوتے یار یہ تو بزنس ہی شو ہے نا. وائی دیٹ از میکنگ ڈفرنٹ. اور اتنی اہم بات ہے، آپ اندازہ لگائیں، معاملات کا دین جو ہے نا مشکل دین ہے، اوکھا دین ہے، بہت مشکل، بہت ناٹ عبادات پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. عمرہ کر کے آئیں گے نا لوگ ہار لے کے پہنچے ہوں گے. معاملات پہ ایسے نہیں ہوتا. معاملات کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ معاملات کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ کلیئرٹی، جو ہم نے بات کر رہے تھے، آئی ایم ریپیٹنگ اگین، ہم نے کہا تھا کہ اپنی کلیئرٹی کلیئر کریں گے، واضح کریں گے، چیزوں کے اندر صفائی لے کر آئیں گے، لکھت پڑھت کریں گے، رول کلیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد پروسیسز حلال ہوں گے. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے تو ہم معاف کرائیں گے، معاف کریں گے، ادا کریں گے. آپ نے کل پروگرام ختم ہو رہا تھا تو حدیث سنائی تھی. آپ سوچا نا، شہید اللہ اکبر، شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. قرض معاف نہیں ہوتا. اللہ اکبر. قرض تو آپ اب یہ سوچیں نا کہ قرض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو آپ نے حدیث سنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا بینک کرپٹ کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا بینک کرپٹ ہوا ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، اور پھر محشر کا سیٹ آف اسٹارٹ ہوگا اور حساب کتاب شروع ہوگا، اور لوگ آ جائیں گے، کسی کا اس نے مال دبایا ہوگا، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا. اب وہاں کا سیٹ آف ہے، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. اب لوگ اس کی نیکیاں لیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے. وہ آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا گناہوں کا پہاڑ لے کے لوٹے گا. فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ میری امت کا بینک. یا اللہ بچائیں. تو آپ سوچیں نا معاملات کتنے اہم بات ہے. معاملات کے بعد جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے معاملات کی حفاظت کرنا. آج تو سب کو $US کا ریٹ پتہ ہے، ریال کا ریٹ پتہ ہے، درہم کا ریٹ پتہ ہے، ڈالر کا ریٹ پتہ ہے، پاؤنڈ کا ریٹ پتہ ہے. محشر کے میدان کی کرنسی کون سی ہے؟ اعمال. وہ تو اعمال ہے. اور کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا تم نے کسی کا ایک دانق دینا ہو، اینڈ دانق جو ہوتا ہے نا وہ 1/6 آف درہم ہے. درہم ہے سلور کوئن. تو چند ہزار روپے بنیں گے، 8-10 ہزار روپے بنتے ہیں، 10-20 ہزار روپے بنیں گے. نہ تم معاف کراؤ، نہ تم وصیت لکھو، اور نہ تم اس کو ادائیگی کی فکر کرو، تمہارا انتقال ہو جائے اور وہ معاشرے میں مطالبہ کر لے یہ میرے پیسے دیتے تھی. تو کنورجن پتہ ہے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی، پڑھی ہوئی نماز نہیں، فور دیٹ منی اینڈ 700 مقبول نمازیں رننگ کرنسی. اللہ اکبر. آدمی ان راتوں میں بیٹھ کے اس کو مستحضر کرے نا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے معاملات کی لائن میں جو حرام داخل ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا وہ ظلم ہے. ظلم کی شکلیں ہیں، سب سے بڑی ظلم کی شکل سود ہے. اللہ سے براہ راست جنگ ہے، براہ راست جنگ ہے. کسی چیز کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اتنی سخت وعید نہیں بیان کی ہے، نہ زنا کے بارے میں، نہ چوری کے بارے میں، نہ کسی.
جتنی سود کے بارے میں کہ براہ راست مجھ سے جنگ ہے، حرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، بیکاز اٹس اے انوائرمنٹل کرائم، دیٹس اے انوائرمنٹل کرائم، ڈیمیج کر دیتا ہے پوری انوائرمنٹ کو، مزاجوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں نا، سود، اور سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو لے کے آئے اس کو سود کہتے ہیں۔ اچھا، فرق کیا ہے اسلام میں اور کیپٹلزم کے اندر؟ اسلام میں قرض ایک عبادت ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، کیپٹلزم کے اندر یہ فائنینشل کانٹریکٹ ہے۔ ہمارا تو قرض عبادت ہے، آپ دے رہے ہو آپ کو اجر ملے گا، مہلت دو گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اگر تمہارے پاس پیسے ہوتے ہوئے تم پیسے ادا نہ کرو، تمہارے پاس پیسے موجود ہیں، مقروض ہو، پیسے ادا نہیں کر رہے ہو، اپنی خواہشات میں گاڑیاں بدل رہے ہو، گھر بدل رہے ہو، پیسے ادا نہیں کر رہے، تو فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا اس ظلم سے دوسرا بڑا ظلم کیا ہے؟ دوسرا بڑا ظلم ہے میراث کا نہ دینا۔ We will discuss tomorrow about this topic. This is very important topic. میراث مطلب؟ انہیریٹنس، اچھا وراثت۔ اچھا، ٹرو، ویری ٹرو۔ تو اب انشاءاللہ یہ معاملات کا چیپٹر ہے، معاملات کی توبہ کی بات چل رہی ہے، میں تاکہ میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں، ویئر وی آر، ویئر وی ور، کہ ہم اپنی توبہ ڈیفرنٹ رولز میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب ہم معاملات، معاشرت، اخلاقیات پہ پہنچے ہوئے ہیں، معاملات میں ہم اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہاں پر ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ، جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، معاملات کو واضح نہیں کیا ہے، کلیئرٹی نہیں کی ہے، تو اب پھر اسی طریقے سے میراث کے اندر، تو انشاءاللہ کل اس موضوع پہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ طاق راتیں چل رہی ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ تو کیونکہ جو ہماری دعاؤں کو روکا جا رہا ہے ان چیزوں کا نہ کرنے کی وجہ سے، اس ہڈلز کو ہم ختم کر کے اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں۔ ریموو دا آبسٹیکل، بی اسٹریٹ۔ بیوٹیفل وے ٹو سبمٹ دس تھنگ فرام مفتی صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بار بار یہ جو باتیں ہمیں اللہ سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کے تھرو، دل میں دعا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ کتنی کی چھوٹی سی زندگی ہے یار، کیسے گزار لیں گے، ایسے پتہ بھی نہیں چلا۔ کل کی باتیں ہم انڈر 19 کھیلا کرتے تھے، آپ کوچنگ پہ آ گئے ہیں، کل ہوا نکل جائے، پانی کا بلبلہ ایک انسان، تو میرے نبی نے فرمایا ایک سلام پھیروں کوئی دوسرا پھیر سکوں نہ پھیر سکوں، کیوں داؤ پہ لگائیں؟ جیسے مفتی صاحب نے کہا نا، کیوں نہ ہم یتیموں کے سروں پہ چادر رکھنے والے بنے، چادر کھینچنے والے نہ بن۔ ان معاملات کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ رمضان کی گھڑیاں برکت والی گھڑی، اس میں توبہ اللہ قبول کر لی ہماری، اور ہماری زندگی کی ٹرین صحیح ڈگر پہ چل پڑی، تو انشاءاللہ تعالی اس سفر کو بہت اللہ خوشگوار بنا دے گا۔ آپ سے گزارش ہے، میں خود بھی نیت کرتا ہوں، نیت کر لیتے ہیں جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب ہم نیت خود کر لیں گے نا، دوسروں کو نہ دیکھیں، جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے نا، تو یو ناٹ چینجنگ ون یور سیلف، یو چینجنگ اے جنریشن بیسکلی۔ ایک بندہ چینج ہوتا ہے، ایک پوری جنریشن چینج ہوتی ہے، تو اس کو کم نہ سمجھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح پاکستان کو امن کا، سکون کا، اسلام کا گہوارہ بنائے، اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو اس رمضان کی برکات کی وجہ سے اللہ ان کی قبولیت کرے، ان کی توبہ قبول فرمائے، ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ تھینک یو فار لسننگ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ ونس اگین اللہ پاکستان کو امن کا، سکون کا، اسلام کا گہوارہ بنائے۔ انشاءاللہ سی یو سون ان نیکسٹ ایپیسوڈ۔